What is this? What is this? کہ وہ کتے کا بچہ ہے، کہ وہ کتے کا بچہ ہے. یار وہ ایک لڑکی ہے جس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے. یار تیرے پاس ہے؟ یار وہ ویڈیو نہیں ملی مجھے. میرے پاس تو 4 آئی ہیں. نہیں یار 6 ویڈیو ہیں. اچھا 12 ہیں؟ مجھے کیوں نہیں ملی؟ What is this? یہ جو یوٹیوبر چھوٹے چھوٹے ہیں سستی شہرت والے، وہ جا کے اس کے منہ پہ کیمرہ رکھ کے اس کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایک چھوٹا چھوٹا منہ اٹھا کے ٹک ٹاکر جو اس بچی کے ساتھ پہلے ویڈیو بنانے کے لیے مر رہا تھا، جان جا رہی تھی، اس کے آلے دوالے گھوم رہے تھے، سیلفیاں لینے کے لیے پاگل ہوتے تھے اس کے پیچھے. آپ اس کی عزت کو ایسے پامال کر رہے ہیں کہ ہر گھر میں گلی محلے میں بوتلیں پی رہے ہیں لڑکے آپس میں ویڈیو. واٹ از دس؟ یہ جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے ٹرینڈ ہیں، جس میں بہت سی ایسی باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اگر کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی کی بے حرمتی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ غلط ہوا ہے، تو ابھی پوری عوام اکٹھا ہو جاتی ہے جلوس نکالنے کے لیے، چاہے نوجوان نسل ہو، چاہے گھر کی عورتیں ہوں. سوشل میڈیا پہ بھی لوگ گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں ان کو، اور ایک رسی پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کی ایسی کی تیسی، اس بچی کے ساتھ غلط ہوا ہے، اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ابھی تھوڑا وقت نہیں گزرا ہوتا تو 1-1.5 دن کے اندر ہی نا سوشل میڈیا پہ بات یہ چل رہی ہوتی ہے، یار وہ ایک لڑکی ہے جس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے. یار تیرے پاس ہے؟ یار وہ ویڈیو نہیں ملی مجھے. میرے پاس تو 4 آئی ہیں. نہیں یار 6 ویڈیو ہیں. اچھا 12 ہیں؟ مجھے کیوں نہیں ملی؟ واٹ از دس؟ یہ کیوں دوغلے لوگ ہیں آپ لوگ؟ یہ کیوں چہرے پہ نقاب چڑھایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ جب جی چاہتے ہیں تو آپ لوگ بڑے شریف بن جاتے ہیں، پارسا بن جاتے ہیں، نیکی کی سٹیمپ لگوا رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ کا دل چاہتا ہے تو کسی کی عزت کو مال کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں اس کی زندگی کو. کسی بچی کے ساتھ میں نے دیکھا کتنی کوئی ایسی زیادتی ہوئی ہوتی ہے تو یہ جو سوشل میڈیا، یہ جو یوٹیوبر چھوٹے چھوٹے ہیں سستی شہرت والے، وہ جا کے اس کے منہ پہ کیمرہ رکھ کے اس کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی زندگی نہیں ہے، اس کی آگے لائف نہیں ہے، اس کا چہرے کو دکھا دکھا کے اس کے اوپر گندے گندے جھوٹے جھوٹے تھم نیل بنا رہے ہوتے ہیں. آپ خود سوچیں، آپ کے اپنے آگے بچیاں ہیں، اپنی بہنیں ہیں، اپنی بیگم ہیں، اپنی ماں ہے. عورت نام کی 10 چیزیں آپ کے گھر میں اپنے رشتے ایسے موجود ہیں، مگر آپ کسی کے رشتے کو پامال کرتے ہیں تو گندا کر دیتے ہیں. اب یہ جو ویڈیوز لوگوں کی وائرل کرتے ہیں نا، یہ جو اچھی بری جس طریقے سے بھی کوئی کسی کی بھی ویڈیو، آپ یہ دیکھ کے جو بہت خوش ہو رہے ہیں، اب آج آپ کے موبائل پہ آپ کسی اور کو بھیج رہے ہیں، کیا وہ گناہ نہیں ہے؟ کیا وہ غلط نہیں ہے؟ جتنے لوگوں کو جو بھیجے گا وہ گناہ نہیں ہے، وہ غلط نہیں ہے؟ نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے اس پہ بات کروں گی میں آج. میں بڑے غصے میں تھی. ایک چھوٹا چھوٹا منہ اٹھا کے ٹک ٹاکر جو اس بچی کے ساتھ پہلے ویڈیو بنانے کے لیے مر رہا تھا، جان جا رہی تھی، اس کے آلے دوالے گھوم رہے تھے، سیلفیاں لینے کے لیے پاگل ہوتے تھے اس کے پیچھے. آج کوئی بھی کسی کی ایک ویڈیو، یا کوئی بھی کسی غلطی سے، یا کسی شخص نے کسی سازش پہ کسی بھی طریقے سے یا کچھ بھی ہوا ہے، آپ اس کی عزت کو ایسے پامال کر رہے ہیں کہ ہر گھر میں گلی محلے میں بوتلیں پی رہے ہیں لڑکے آپس میں ویڈیو ہیں. کہ معاشرے میں ایسی کیا خرابی ہے، ایسی کیا برائی ہے کہ ہم کسی عورت، کسی بچی کی اس طرح کی نازیبا ویڈیوز یا کسی کی ایسی ولگر بات کو پھیلا کے ہم پوری دنیا میں بہت جشن منا رہے ہوتے ہیں. سر پلیز آپ ڈاکٹر صاحب پہلے آپ بتائیے گا. ایسا ہے فضا کہ ہم تضادات کا شکار قوم ہے، ہیکل اینڈ جیکل کا کھیل کھیلتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں. ہمارے قول و فعل میں تضاد آ چکا ہے. جن لوگوں کی ذمہ داری تھی قول و فعل کے ایک کرنے کی، وہ خود تضادات کا شکار ہو گئے. میری مراد ممبر سے ہے، میری مراد سکول سے ہے، میری مراد سلیبس سے ہے، میری بات کتاب سے ہے، میری بات ڈرامے لکھنے والے سے ہے، میری بات اینکر سے ہے. جو لوگ سوسائٹی میں چینج لانا کے ایجنٹ تھے، کیٹلسٹ تھے، وہ خود اس کا حصہ بن گئے ہیں. عالم یہ ہے کہ ہم عورت کی آزادی کے قائل ہیں، مگر جانتے ہیں کس کی عورت؟ دوسرے کی عورت کی. جب اپنی عورت کی بات آتی ہے ہم بہت روایتی مرد بن جاتے ہیں. یہی ویڈیو ہماری ہو تو ہمیں اتنی نفرت ہوتی ہے لوگوں سے کہ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ہماری بچی کی ویڈیو کالج جانے کی لگا دی. صرف وہ کالج جانے کی کھینچ کے کوئی باش لگا رہا ہوتا ہے. اور جب دوسری کی ویڈیو ہمیں ملتی ہے پرائیویٹ، تو اس کو ہم بڑے فخر سے اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہمیں غصہ یہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ کیوں، ہمارے ساتھ کیوں نہیں. یہ نفسیات ہے لوگوں کی، ان کا یہ ایشو نہیں ہے. یاد رکھیے گا کسی پارک میں لڑکے لڑکی کو بیٹھے دیکھ کر ہمیں اس لیے شریعت یاد نہیں آتی کہ ہم بڑے مذہبی ہوتے ہیں. ہمیں اس لیے شریعت یاد آتی ہے کہ لڑکی میرے ساتھ کیوں نہیں بیٹھی، اس کے ساتھ کیوں بیٹھی ہوئی ہے. جب تک یہ ٹرینڈ چینج نہیں ہوگا، جب تک ہم اپنے کام سے کام نہیں رکھیں گے، جب تک دوسروں کی زندگیوں میں، دوسری کی پرائیویٹ لائف میں دخل نہیں دیں گے. دیکھیے شریعت میں اور لا میں، دونوں باتیں میں کر رہا ہوں، شریعت میں اور لا میں
किसी की प्राइवेट लाइफ, किसी की प्राइवेट अफेयर में मुझे और आपको, हत्ता कि रियासत को भी घुसने का कोई इख्तियार नहीं है। जब आप ये इख्तियार इस्तेमाल करते हैं तो यकीन कीजिए जितना बुरा अमल समझ के आप उसे फैला रहे हैं, उससे बड़ा जुर्म ये है कि आप उसका पार्ट बने हुए हैं। नो यू आर अगेन पार्ट। अभी आपने कहा बच्ची की बेहरमती। सर, बच्ची की बेहरमती कोई नहीं कर सकता, उसकी हुर्मत अल्लाह ताला उसको बहाल करने का उसने वादा किया हुआ है जिससे ज़्यादती हो। बेहुरमती वो शख्स अपनी कर रहा है जो उस बच्ची की उस वीडियो को, उस बात को दूसरों तक फैला रहा है। जब आप किसी के साथ इस तरह का सलूक करते हैं, एक्चुअली आप अपने साथ भी कर रहे होते हैं। अब एक उंगली आपकी तरफ करूंगा, 3 मेरी तरफ भी हो जाएंगी। शर्म करनी चाहिए हमें कि अगर यही कुछ कोई हमारे बेटे, बेटी, बीवी के बारे में अफवाह भी फैला दे ना, अफवाह भी, हम बहुत बड़ी गैरत का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। इसको जुर्रत कैसे ही बात करने की। और हमारा आलम यह है कि हम, जैसे अभी आपने ठट्ठे लगाते हैं, खुशी महसूस करते हैं हम कि कहाँ कहाँ पर हमने इसको वीडियो को भेजा, और बताते हैं सोशल मीडिया पे। अभी आपने जो बात की, मैंने आज सुबह चेक की है, ये जो अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा, नीचे कोई 1500 मैसेज आए हुए हैं, मुझे इनबॉक्स करो, मुझे इनबॉक्स करो, मुझे इनबॉक्स करो। याद रखिएगा, उस बच्ची को तो अल्लाह माफ़ करने वाला है जो भी उसके साथ आपने किया होगा या उसके साथ जो हुआ, लेकिन ये जो 1500 लोग शौरी तौर पे कर रहे हैं, इनकी माफ़ी नहीं होनी जब तक ये बच्ची उनको माफ़ नहीं करेगी। काश साहब मुझे ये बताइएगा, देखें गलती तो किसी से भी सरदर्द हो सकती है, चाहे मर्द हो या औरत हो, किसी से भी गलती तो हो सकती है। माफ़ करने वाला खुदा जो के ऊपर बैठा, ठीक है। और पर्दा रखना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्दा रखने का तो हुक्म भी दिया गया है। मगर हम किसी का पर्दा ऐसे उछाल उछाल के फेंक रहे हैं, ठीक है, हम किसी को ऐसे माशरे में नंगा करें, इसकी इजाज़त किसने दी है? किसी ने नहीं दी इजाज़त। देखिए, इस वाक़े के ना 2 पहलू हैं। एक, जब आपने कहा कि गलती हो गई, अब ये मैं आपको बता दूं कि जिसकी गलती यहाँ माशरे में खुल जाए, यहाँ तो कई लोग गलतियाँ कर रहे हैं ना, खुल ही नहीं ना रही, पता ही नहीं है कि बिहाइंड द डोर्स क्या चल रहा है। ये तो आप सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहे, मैं हर इदारे की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर हराम पैसा भी खाया जा रहा है, जहाँ पर लोग, जहाँ पर पकड़े नहीं जा रहे, जहाँ पे उनका कोई सबूत नहीं मिल रहा, बुराई तो वहाँ पर भी हो रही है और मुकम्मल बुराई हो रही है। लेकिन अगर किसी की बुराई यहाँ पर अगर खुल जाए और इसकी वजह से वो शख्स तौबा ताइब कर ले, तो समझ लें उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाह झड़ गए कि मुझसे गलती हुई या अल्लाह। अल्लाह को नहीं ये बात बहुत पसंद है कि या अल्लाह मुझसे गलती हुई है, माफ़ी दे दे, आइंदा नहीं करूँगा। मगर सर, ये उसका और अल्लाह के ये बीच का उसका फेर और है अल्लाह ना, का। वो ये जो लोग सोशल मीडिया पे जो बाप बन के अब बैठ मैं- जाते हैं कि नहीं तुम सोशल मीडिया पे लोगों के सामने आके सॉरी करो, व्हाट इज दिस? वो सोशल मीडिया पे क्यों लोग किसी की सॉरी, क्या पता उसकी गलती है, क्या पता उसकी गलती नहीं है, ये सब राज भी तो जानने वाला मैं अल्लाह है। यही कह रहा हूँ तो कि ये जो सोशल मीडिया पे बाप बन के बैठे होते हैं, ये सारे जो फादर इन लॉ और फादर बन के बैठे हैं, फादर फिगर, इनका क्या करना है? देखिए, ये बहुत सादा सी बात है। वाज साहब ने कहा है कि मोमिन वो है जो तन्हाई का मोमिन है, अपने अंधेरे में भी वो मोमिन है। आपकी एक पाकीज़ा लाइब्रेरी है, उसमें ना पाकीज़ा किताब भी नहीं होनी चाहिए। ये मोबाइल आपका जो है, ये आपकी लाइब्रेरी है। इसके बीच में आप जिस तरह की लाइब्रेरी रखेंगे वैसे ही आप हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम जो माशरे के जो लोग हैं, ज़्यादातर ऐसे ही हो गए हैं कि जो इस बात को छुपाने में नहीं, इसको उछालने में फ़ख्र महसूस करते हैं। जो ज़्यादा जल्दी उछालेगा, जिसके पास ज़्यादा मटेरियल है, जिसके पास ज़्यादा बात है, उसकी ज़्यादा बैठ के सुननी है, उसको चाय पे भी पिलाना है, उसको खाना भी खिलाना है, उसको ट्रीट भी देनी है यार। अब ये यहाँ पे तो हो सकता है वो इस माशरे में कोई बड़ा फ़ख्र से इस बात को शायद को बयान करे, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूँ कि ये बुराई को फैलाने वाला जो है वो शायद बुराई करने वाले से ज़्यादा गुनाहगार साबित हो जाए। सर, क्या आपको नहीं लगता कि हम प्रेशर कर रहे हैं लोगों को कि भाई तुम खुदकुशी करो, मर जाओ, सुसाइड कर लो? क्या हम लोगों को ये सिखा नहीं रहे, ये रास्ता नहीं दिखा रहे कि भाई तुम सुसाइड अटेम्प्ट करो, तुम मर जाओ? तो ये क्या हम कर नहीं रहे किसी इंसानी जान के साथ? जहनी दबाव, उसको प्रेशर। जी, जहनी दबाव तो बहुत आता है जी, यही मैं कह रहा हूँ कि, और मैंने देखा कि कई लोग कर गए इसके ऊपर, बड़े बड़े लोग थे जो
بدنامی برداشت نہیں کر سکے. ان میں بہت سے مرد بھی حضرات شامل ہیں, صرف ہم عورت کو ڈسکس نہیں کریں گے, مردوں کے ساتھ بھی ایسی بہت سارے گیمز اور کہانیاں ہوئی ہیں. سر آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ کیونکہ یو آر اے سائیکیٹرسٹ ایز ویل, کیا کہتے ہیں اس طریقے کی سچویشنز پہ جو لوگ جا کے پھر اپنا سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں, اور معاشرے میں پھر ان کی کوئی جگہ نہیں رہتی, پھر وہ اپنے معاشرے میں سوسائٹی میں جینا, کام کرنا, اپنی آگے لائف کو لے کے چلنا, یا پھر اپنی شادی کی لائف, ہر چیز میٹر کرتی ہے, آپ کو پتہ ہے, وہ کس طریقے سے کریں گے جب معاشرہ ان کو اس سچویشن میں آئسولیٹ کر دے گا؟ جب امریکہ میں پینسل بن رہی تھی نا, لیڈ پینسل, تو انجینئر نے اس کے پیچھے جو ہے نا وہ لگا دی اریزر. تو مالک نے کہا اریزر کیوں لگایا ہے, ہم تو پینسل بناتے ہیں. اس نے کہا سر یہ اریزر اس لیے لگایا ہے کہ یاد رہے لوگوں کو کہ ہم غلطی کر سکتے ہیں, مگر اس غلطی کو ہم ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. جس سے بھی غلطی ہوئی ہے, ہماری بیٹی ہے, ہمارا کوئی بھائی ہے, ہمارا کوئی بیٹا ہے, اس غلطی کو ٹھیک کرنا زیادہ ضروری ہے بنسبت لوگوں کی ججمنٹس کے اوپر چلنا. لوگ ججمنٹ دے رہے ہیں آپ کو, اپنی زندگی کا سٹیئرنگ لوگوں کے ہاتھ میں مت دیجئے. میری زندگی کا فیصلہ 100-200 لوگ سوشل میڈیا کے چند شرپسند نہیں کر سکتے. میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے, میرے سامنے صحیح اور غلط رکھا ہے. یہاں تک ہوا ہے, یہاں تک آخری واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں, اس سے میرا خیال ہے کہ میری اس بیٹی کو حوصلہ ملے گا اور ان میرے بچوں کو. ایک صحابی نے رات نیند میں دیکھا کہ ایک ایسی عورت جو معلوم معنوں میں کوئی اچھی عورت نہیں تھی کہ وہ جنت میں ہے. وہ اگلے دن اٹھے بڑے پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ میں نے فلاں عورت کو دیکھا جنت میں, وہ تو جنت میں نہیں جا سکتی تھی. آپ نے کہا کیوں؟ کہا اس کی تو پوری زندگی جو تھی وہ گناہ میں گزری. آپ نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ مرنے سے پہلے وہ ایک ریگستان سے گزر رہی تھی اور اس کو پیاس لگی, وہ پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس گئی. وہاں اس نے دیکھا ایک بکری جو ہے وہ پیاس کے مارے بلک رہی ہے. اس نے پانی نکالا اور اس بکری کو پانی پلایا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, اس کی پوری زندگی کے اللہ نے گناہ بخش کر جنت میں ڈال دیا. تم کون ہوتے اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ میرے وہ پیارے بیٹے, میرے وہ پیاری بیٹیاں جن سے زندگی کے کسی لمحے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے, بیٹا کسی بھی لمحے آپ کوئی ایک نیکی ایسی کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی وہ تمام پچھلے گناہ دھو دے گا, پاک کر دے گا, صاف کر دے گا. وہ کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. 4-5 چیزیں اللہ نے کسی انسان کو نہیں عطا کی. زندگی موت اس کے پاس, رزق اس کے پاس, عزت اور ذلت اس کے پاس. یہ چند لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میں عزت دار ہوں کہ بے عزت ہوں, یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے. اس پر چھوڑ دیجئے اور اپنے آپ کو گلٹی کانشیسنس سے باہر نکالیے. پھر بھی اگر کوئی آپ کو پرابلم ہو, بغیر صحیح نام بتائے جب بھی ہم اس طرح کا پروگرام کریں ہمیں کال کیجئے, ہم سے بات کیجئے, ہم سے کمیونیکیٹ کیجئے, بتائیے آپ کیا فیل کرتے ہیں. میں آپ کو خود ایکسرسائز بتاؤں گا, میڈیٹیشن بتاؤں گا, کچھ آپ کو چیزیں بتاؤں گا. اس سے آپ کا وہ گلٹی کانشیسنس جو ہے وہ کم ہوگا اور پازیٹیو طرف آپ جائیں گے. پازیٹیوٹی پھیلائیے. بہت شکریہ آپ دونوں کا, بہت شکریہ. آخر میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ کچھ کسی کی غلطی ہے یا نہیں ہے, ایک تو اس کا اپنا پرسنل پرائیویٹ معاملہ ہے, اس کی چیز کو اچھالے مت. یہ آپ سے ریکویسٹ ہے, کیونکہ ایک عورت ذات ہے, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی, مگر میں آپ سے ریکویسٹ ضرور کرنا چاہتی ہوں, کسی عورت کی پرائیویٹ لائف, پرائیویٹ ویڈیوز اس طرح کی یا نازیبا ویڈیوز کسی بھی قسم کی ایسے کسی کے موبائلوں پہ شیئر مت کیجیے. یہ آپ سے پرسنلی ریکویسٹ ہے. اس کا معاملہ اس کے اللہ کے ساتھ ہے, اور کل کائنات کا مالک اوپر اللہ موجود ہے, تو پھر اللہ کے علاوہ کسی کو فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. آپ لوگ کسی کے باپ نہ بنیں, کسی کی ماں نہ بنیں, اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. اس کا فیصلہ کرنے والا خدا ہے. اس کو اس کے صبر, اس کے سکون, اس کو اپنی زندگی کے ساتھ خود ایک سچویشن کو ہینڈل کرنے دیں. کسی کو یہ پرووک نہ کریں, کسی کو پش نہ کریں کہ وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر لے, یا کوئی اس کو مینٹل ٹارچر یا اس کی کوئی مینٹل سچویشن, یا اس کے گھر والے جو پیچھے جن کی باقیوں کی کسی کی شاید غلطی نہ ہو, ان کو بھی اس غلطی کا شکار نہ بنائے, ان کو بھی اس پریشر کا شکار مت بنائے کہ کسی کی طبیعت خراب ہو جائے, کسی کی کوئی جان لیوا کوئی ہارٹ کا اٹیک پڑ جائے, کسی کو کوئی ہیلتھ کے ایسے ایشوز ہو جائیں, کسی کو برین کا کوئی ایشو ہو جائے,
کی بھی کسی بھی قسم سے کوئی اموال ہو سکتی ہے. کسی کی سچویشن سے مت کھیلیں, کسی کا مذاق نہ اڑائیں, کسی کی گند یا کسی کی غلطی کو مت پھیلائیں, آپ سے ریکویسٹ ہے. دوسرا, اگر کوئی آپ سے یہ آپ کو بلیک میل کرتا ہے, کوئی آپ کی کوئی پرائیویٹ ویڈیوز یا کوئی کوئی ایسی کلپ, کوئی چیز کسی کے ہاتھ ہے, اور کوئی لڑکا اگر آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے, تو اپنے گھر والوں سے فوراً بات کیجئے, ان سے رجوع کیجئے, اور کسی اپنے گھر والوں کو بٹھا کے فیصلہ لیجئے اور مشورہ لیجئے, اس سے پہلے کہ آپ ڈر کے کسی کے ہاتھوں بلیک میل ہو کے کوئی اپنی زندگی اور اپنی پوری مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ خراب کر بیٹھیں. اپنے آپ کو سیف کیجئے, اور خاص طور پہ اس چیز سے یہ بھی سبق حاصل کیجئے کہ اگر پیار محبت عشق کے چکر میں اگر آپ پڑ بھی جاتے ہیں اور مبتلا ہو بھی جاتے ہیں, اور اس دنیا میں یہ چلتا ہے, یہ ایک کو روکیں گے دوسرا کرے گا, تیسرا کرے گا. اگر آپ کو عشق پیار محبت میں کوئی ایسی سچویشن ہو جائے اور کوئی لڑکا آپ کو کوئی ایسی بات کرنے کو کہے یا ویڈیو ریکارڈ کرنے کو کہے, تو اس بات پہ یقین کر لیجئے کہ وہ کتے کا بچہ ہے.